بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ حضرات سامعین کرام اور ناظرین اعظام، سوال کو نصف علم کہا گیا ہے۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، السؤال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جانکار سے، اہل علم سے، جاننے والوں سے دریافت کرو، معلوم کرو۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ یہ بات کہی گئی ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر جانکار سے اوپر جاننے والا ہوتا ہے، یعنی ایک سے ایک بڑھ کر صاحب علم دنیا میں ہوا کرتا ہے۔ اس کا ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنی ہے کہ بہت سارے دوست احباب کا چند سالوں سے اصرار رہا ہے کہ میں اپنے چینل کے ذریعے، یوٹیوب چینل کے ذریعے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کروں۔ اصرار بہت دنوں سے تھا، اور خاص طور سے ہمارے چینل کے جو ایڈیٹر ہیں، جو ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں، میری مراد مولانا حافظ قاری منصور احمد حقانی دامت برکاتہم، جو ایک صاحب علم ہیں، ایک مدرسے کے ناظم، محتمم اور بانی ہیں، اور ایک اچھے صحافی ہیں، اچھے نامہ نگار ہیں، بہت سارے اخبارات سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا خاص طور سے یہ اصرار ایک زمانے سے رہا ہے کہ آپ سوال و جواب کی مجلس شروع کریں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ مسئلے مسائل آپ سے دریافت کرتے ہیں، چینل میں کومنٹ میں سوال لکھتے ہیں، آپ ان کا جواب دیا کریں تاکہ افادہ عام ہو، لوگ اس سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، فائدہ حاصل کریں۔ خیر، دوست احباب کی اصرار پر میرا یہ ارادہ ہوا کہ انشاءاللہ یکم رمضان سے یہ سلسلہ شروع کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدر کچھ اور تھا۔ ابتدائے رمضان میں چند ایام بیمار پڑ گیا، اور ایسی الجھنوں اور ایسے مسائل کا شکار ہوا جس کی وجہ سے ذہن میں وہ آمادگی نہیں رہی، وہ تازگی نہیں رہی جو کسی پروگرام کے لیے ہونی چاہیے۔ یقیناً اللہ کے نام سے اب اس پروگرام اور اس سلسلے کو شروع کرتا ہوں۔ طبیعت الحمدللہ بہت حد تک ٹھیک ہو چکی ہے، ذہن آمادہ ہے، دوست احباب کے اصرار پر یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق، تراویح سے متعلق، نمازوں سے متعلق لوگ کثرت سے سوالات کرتے ہیں۔ سوالات واٹس ایپ کے ذریعے لکھ کر بھی آتے ہیں، میسیجز کے ذریعے بھی آتے ہیں، لوگ فون کالنگ کے ذریعے بھی سوالات کرتے ہیں، چینل میں کومنٹ کے ذریعے بھی سوالات کرتے ہیں، مختلف انداز اور مختلف طریقے سے سوالات کرتے ہیں، اور دسیوں سوالات لوگ کر چکے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم اس دیر میں اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ یہ سلسلہ چلے۔ آپ جو سوال کرنا چاہیں، دینی شرعی رہنمائی چاہیں، آپ کومنٹ باکس میں سوال درج کریں، انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کا سوال یہ ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور انہوں نے کیا ہے کہ آخر رمضان کا روزہ کس پر فرض ہے؟ رمضان ایک مہینے کا نام ہے، پورے مہینے کا روزہ فرض ہے۔ یہ سوالات لوگ کرتے ہیں کہ آخر رمضان کے روزے کس پر فرض ہے؟ تو یاد رکھیے، شریعت نے اس کا طریقہ اس کے اصول بتائے ہیں، ضوابط بتائے ہیں، شرائط بتائے ہیں۔ روزہ فرض ہے، اس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ روزہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے، اور عظیم رکن ہے۔ آخر روزہ کس پر فرض ہے؟ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ روزہ جو فرض ہے وہ بالغ پر فرض ہے۔ شریعت کے جو احکامات ہیں وہ بالغ کو دیے جاتے ہیں، تو روزہ بالغ پر فرض ہے۔ پہلی شرط ہے بالغ ہونا، دوسری شرط ہے بالغ کے ساتھ مسلمان ہونا،
مسلمان ہوگا اسی پر روزہ فرض ہے، شریعت اس سے مطالبہ کرتی ہے۔ تیسری شرط یہ کہ عقل مند ہونا۔ اگر آدمی مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے تو پھر اس پر روزے فرض نہیں ہیں۔ یہ تین بنیادی شرطیں یاد رکھیے۔ نمبر 1 بالغ ہونا، نمبر 2 عقل مند ہونا، عاقل ہونا، نمبر 3 مسلمان ہونا۔ ان تین شرائط کے بعد دیگر چند باتیں اور یاد رکھیے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آدمی مقیم ہے، حالت اقامت میں ہے، تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی حالت سفر میں ہے، آدمی حالت اقامت میں نہیں، وہ سفر میں ہے، تو شریعت نے اسے گنجائش دی ہے، وہ چاہے تو سفر کی مشقت کی وجہ سے وہ چاہے تو سفر میں روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ لے تو بہتر ہے، نہ رکھنے کی گنجائش ہے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ دوسری بات یہ کہ آدمی صحیح سالم ہو، تندرست ہو۔ اگر آدمی بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بیماری بڑھ جائے گی یا اس کے جان کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، یا جسم کے کسی عضو کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، ایسی پریشانی دشواری ہے، تو شریعت نے گنجائش دی ہے کہ وہ روزہ ابھی نہ رکھے، رمضان کے بعد وہ روزہ قضا کر لے۔ روزہ تو رکھنا ہے لیکن فی الفور ادائیگی کو شریعت نے فرض قرار نہیں دیا، بیمار ہونے کی وجہ سے، مریض ہونے کی وجہ سے۔ اور تیسری بات یاد رکھیے کہ اگر عورت ہے تو عورت اگر حالت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں، تو حالت حیض اور نفاس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر عورت روزہ رکھتی ہے تو گنہگار ہوگی، جائز نہیں روزہ رکھنا۔ وہ ان ایام کے گزر جانے کے بعد، رمضان کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کرے۔ گویا کہ 6 باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ نمبر 1 روزہ اس پر فرض ہے جو بالغ ہو، دوسری شرط یہ عاقل ہو، تیسری شرط یہ کہ مسلمان ہو، اور پھر اس کے بعد 3 باتیں پیش کی گئی کہ اگر حالت سفر میں ہے تو بعد میں رکھ سکتا ہے، رکھ لے تو بہتر ہے، حالت اقامت میں مقیم ہے تو رکھنا ضروری ہے، ورنہ گنہگار ہوگا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر حالت مرض میں ہے، مریض ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ بعد میں قضا کر لے۔ اگر مریض نہیں ہے، صحیح سالم ہے، تو پھر رکھنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر عورت ہے تو پھر حالت حیض اور نفاس سے پاک ہونا، خالی ہونا ضروری ہے۔ یہ چیزیں پائی گئی ہیں تو ایسے آدمی پر، ایسی عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، اور ادائیگی انتہائی اہم بات ہے۔ اگر اس میں کوتاہی ہو اور چھوڑ دے تو اس کی تلافی ناممکن ہے۔ قضا تو بعد میں کرنا ہی ہے لیکن اس کی تلافی ناممکن ہے۔ جو فضیلت اور جو اہمیت ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی ہے، وہ فضیلت اور اہمیت اگر بغیر عذر کے اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے تو یہ فضیلت بعد میں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ سوال و جواب کی مجلس کی پہلی کڑی ہے، پہلا سلسلہ ہے جس کو ہم نے ایک خاص کالم سے شروع کیا ہے، اور وہ کالم ہے احکام و مسائل۔ احکام و مسائل کے عنوان سے یہ کالم شروع ہوا ہے۔ آپ بھی کچھ شرعی، دینی سوال چاہیں، رہنمائی چاہیں تو کامنٹ باکس میں آپ اسے تحریر کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔